اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حرف جر۔ ٹھیک ہے، حرف آف جر یا جینیٹو، مطلب پارٹیکلز جس کو کہتے ہیں جر، چونکہ ہم جینیٹو کہیں گے جر کو، اور حرف جو ہے پارٹیکل انشاءاللہ۔ تو آج ہم جو ہے ایک نئی فریگمنٹ لیں گے انشاءاللہ، حرف جر، یا آپ ان کو پرپوزیشن بھی کہہ سکتے ہیں، پرپوزیشنز۔ ٹھیک ہے، تو یہ فریگمنٹ نمبر 2 ہے۔ ایک فریگمنٹ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ، پہلے ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے لاسٹ لیسن میں یعنی لیسن نمبر 10 میں فریگمنٹ سٹارٹ کی تھی۔ پہلے تو فریگمنٹ کہتے کس کو ہیں اور سینٹینس کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جملہ تام اور ایک ہوتا ہے جملہ ناقص۔ جملہ ناقص یعنی جس میں کمی ہے، نقص ہے یعنی کمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مکمل نہیں ہے، اٹس ناٹ اے کمپلیٹ سینٹینس۔ جب وہ مکمل نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ جملہ ناقص، جس کو ہم کہتے ہیں فریگمنٹ۔ اور جو مکمل جملہ ہوتا ہے ہم اسے جملہ تام کہتے ہیں، اور اسے سینٹینس کہا جاتا ہے۔ تو فریگمنٹ اور سینٹینس میں یہ ڈفرنس ہے، سینٹینس مکمل ہوگا، اس میں بات جو آئیڈیا ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور جو فریگمنٹ ہوگی وہ اس کے اندر بات مکمل نہیں ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ فریگمنٹ کے لیے منیمم 2 ورڈز چاہیے ہوتے ہیں، ہے نا، مرکبات جن کو کہا جاتا ہے، یعنی کمپاؤنڈس۔ کمپاؤنڈ صرف ایک ورڈ سے نہیں بنتا نا، ایک ہوتا ہے سمپل ورڈ ہو جاتا ہے، پھر 2 ورڈز ملتے ہیں تو کمپاؤنڈ بنتا ہے۔ تو جو منیمم 2 ورڈز چاہیے ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو فریگمنٹس دیکھ رہے ہیں وہ پہلے ہم نے ایک سنگل ورڈ دیکھا تھا اس میں، کہ اس کا ایس این جی ٹی ہم نے نکالنا سیکھ لیا کہ کس طرح سے اس کا ایس این جی ٹی ہوگا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 ورڈز جب ایک دوسرے کے پاس ہوں گے تو وہ فریگمنٹ بنا رہے ہیں، اور وہ فریگمنٹس الگ الگ طریقے کی ہوگی۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے فریگمنٹ پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ مضاف، مضاف الیہ، یعنی کہ اضافہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور اضافہ کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہ مضاف اور مضاف الیہ کی اپنی اپنی شرطیں ہیں، اپنی اپنی کنڈیشن ہے، ان کا ہونا چاروں کنڈیشنز کا لازمی ہے۔ اگر ایک بھی پوری نہیں ہوگی تو وہ اضافہ نہیں بنائے گا۔ اور کیا کنڈیشنز تھی؟ کہ اگر وہ مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، مضاف بن رہا ہے، پزسڈ بن رہا ہے، تو پھر اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ کہ وہ لائٹ ہونا چاہیے، ہلکا ہونا چاہیے، اور اس پر ال نہ ہو، اٹ شوڈ بی وداؤٹ ال۔ تو یہ بن گیا مضاف۔ مضاف کی 2 جو کنڈیشنز ہے وہ فلفل ہو جائیں گے تو وہ مضاف بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کی صرف ایک شرط ہے کہ وہ جر سٹیٹس میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جر سٹیٹس کور کر لیتا ہے ہر چیز کو، کہ وہ زیر کے ساتھ آ رہا ہے، عینی کے ساتھ آ رہا ہے، اینا کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آتن کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو وہ سارے جو جر سٹیٹس ہے نا، جو ہمارے دونوں ٹیبل کی لاسٹ رو تھی، وہ سارا کا سارا کور ہو جاتا ہے جر میں۔ تو جر سٹیٹس میں ہونا چاہیے مضاف الیہ۔ تو لائٹ وداؤٹ ال کون ہوگا؟ مضاف، اور مضاف الیہ ہوگا جر میں، اور دونوں ایک دوسرے کے بالکل پاس ہونا چاہیے، ان کے درمیان کوئی تھرڈ ورڈ نہ آئے، یعنی کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا لفظ نہیں آئے گا، تب وہ کیا ہو جائیں گے؟ اضافہ بنا دیں گے۔ اور اضافہ میں اپنے آپ کیا ہو جاتا ہے؟ کاکی کے کا ترجمہ نکل آتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خاص مضاف۔ اب خاص مضاف کی، اسپیشل مضاف کی کیا پہچان ہے؟ کہ ہم نے یہاں پر ایک ٹیبل دیکھا تھا، فوق، تحت، قبلہ، بعد۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے ٹیبل لرن کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر آپ اگر ویسے دیکھیں تو جنرلی ڈائریکشنز ہیں یہاں پر، یا پھر وقت سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، یا زمانے سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، یا ٹائم سے ریلیٹڈ، یا ظرف زمان یا ظرف مکان بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو خیر وہ لفظوں میں نہیں جانا ہے ہم نے، یہ یہاں پر کچھ ورڈز دیے ہوئے تھے، تو یہ جو ہیں ان کو اسپیشل مضاف کہا جاتا ہے۔ ان کو اسپیشل کیوں کہا جاتا ہے اور مضاف کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے تو ان کو مضاف کیوں کہا جاتا ہے؟ مضاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ لائٹ ہوتے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے ایک پر بھی تنوین نہیں آئی ہوئی ہے، لائٹ ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ال کے بغیر ہیں، اور آپ ان میں سے کسی بھی لفظ کے اوپر ال داخل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایسے ہی بون ہوتے ہیں، ان کو ایسے ہی لکھنا ہے اور ایسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضاف تو بن گئے کیونکہ وہ دونوں جو شرطیں ہیں مضاف کی پوری کر دیتے ہیں۔ پھر خاص کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو اسپیشل کیوں کہا جا رہا ہے؟ اسپیشل اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اکثر جگہ پر، اور انگلش میں تو خاص طور پر، جب ہم اس کا ترجمہ کرنے لگتے ہیں، جب اس کو ہم لکھنے لگتے ہیں، تو وہ جس ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو کر اس کو مضاف الیہ بناتا ہے، تو پھر پڑھتے وقت اس کے اندر آف کا ترجمہ نہیں آتا، یعنی کا کی کے کا ترجمہ نہیں آتا۔ جیسے فوق الکرسی، تو کرسی پر، ٹھیک ہے، اسی طرح اون دی چیئر،
वी नेवर से ऑन ऑफ द चेयर, तो ऑफ का तर्जुमा निकल जाता है, ऑफ निकल जाता है, तो इसीलिए हम इसको स्पेशल मुदाफ कहते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या सलाहियत है कि ये अपने आगे आने वाले वर्ड को क्या बना देते हैं, मुदाफ इलैह बना देते हैं, यानी जर स्टेटस में ले आते हैं। ठीक है, और फिर हमने दूसरा टॉपिक देखा था इदाफा विद अटैच प्रोनाउंस। अटैच प्रोनाउंस कौन से होते हैं? हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ये, नी, ना। ठीक है, ये जो सेकंड टेबल हमने पढ़ा था जमीर मुत्तसिल का, तो जमीर मुत्तसिल जब भी इस्म से अटैच होंगे, किसी भी इस्म से अटैच होंगे, तो पहले तो वो पहले इस्म के पहले नहीं लिखे जाते, पहले इस्म लिखा जाता है, फिर ये जो अटैच प्रोनाउन है वो लिखा जाता है। पहले इस्म आ जाता है, फिर अटैच प्रोनाउन आ जाता है। तो जब ये दोनों इस तरतीब से जुड़ गए, तो पहले हम जानते हैं हमेशा मुदाफ लिखा जाता है, और दूसरा हमेशा मुदाफ इलैह लिखा जाता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि पहला है तो वो इस्म है, और दूसरा है तो वो क्या है, सॉरी, पहला है तो मुदाफ है और दूसरा है तो मुदाफ इलैह है, तो इस्म बन जाता है मुदाफ, और जो अटैच प्रोनाउन है यानी कि जो जमीर मुत्तसिल है वो मुदाफ इलैह बन जाता है। और फिर इसका तर्जुमा होता है उसकी किताब, इस तरह से किताबुहु उसकी किताब, किताबुहुन्ना उन सब औरतों की किताब, किताबुना हम सब की किताब, रब्बुना हमारा रब, रब्बी मेरा रब। ठीक है, तो इस तरीके से रारी रे या काकी के का तर्जुमा आ जाता है। तो इसम से जब भी अटैच प्रोनाउन यानी जमीर मुत्तसिल अटैच होगा तो इदाफा बनना लाजमी है। ठीक है, तो जब भी इसम से कोई भी अटैच प्रोनाउन अटैच होगा, तो फिर आंख बंद करके कह देना अपने यहाँ पर इदाफा है, क्योंकि जब हम तर्जुमा करते हैं तो फिर काकी के का तर्जुमा या रारी रे का तर्जुमा आ जाता है अपने आप। ठीक है, तो ये अटैच प्रोनाउन के साथ इदाफा हमने देखा था। ठीक है, चलें इंशाल्लाह अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन, यानी सेकंड फ्रेगमेंट। अगर मुरक्कब में देखा जाए, ये जुमला नाकिस जिसको कहते हैं या हम फ्रेगमेंट कह लें, सारे ये मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो या हम इसको जुमला नाकिस भी कह सकते हैं, या हम इसे फ्रेगमेंट भी कह सकते हैं, या मुरक्कब नाकिस भी कह सकते हैं, जो कहना चाहें, जो आपकी जबान पर इजीली जारी हो जाए आपने वो कहना है। ठीक है, तो अब हम कहते हैं फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट नंबर नंबर 2, दूसरी फ्रेगमेंट है, यानी जब हम कह रहे हैं ये फ्रेगमेंट है, तो इसका ये मतलब है कि ये मुकम्मल बात इसमें भी नहीं होगी, अधूरा जुमला होगा, इसके अंदर भी पूरा जो मीनिंग है कन्वे नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, एक वर्ड से ज्यादा है, सिंगल वर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रेगमेंट बनने के लिए मिनिमम 2 वर्ड होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट का नाम है हरफे जर या प्रपोजिशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं हर्फ की क्या तारीफ है। हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ का मतलब होता है ऐसा लफ्ज जो अपने मानी जाहिर करने के लिए दूसरे अल्फाज पर मुनस्सिर होता है, यानी कि जब उसको अपना मीनिंग एक्सप्रेस करना होता है तो वो बाय इटसेल्फ अपने मानी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, उसको जरूरत होती है किसी ना किसी की हेल्प की, ताकि उसका मीनिंग जो है वाजे हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पर, सिर्फ पर कह देंगे तो आप वो विंग्स वाले पर भी समझ सकते हो, और जनरली जब हम सिंगल पर कहेंगे तो आप विंग्स ही समझोगे, राइट? तो यहाँ पर ये जो अल्फाज होते हैं, ये जो हुरूफ होते हैं, इनको अपने मानों को जाहिर करने के लिए दूसरे वर्ड्स की, यानी दूसरे वर्ड्स कौन होंगे? चूंकि ये हर्फ है, तो दो दो चीजें हमारे पास और बचती हैं, इस्म या फेल। तो हर्फ हमेशा इस्म या फेल पर डिपेंड होकर ही अपने मीनिंग को एक्सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं पर, तो पर से बात वाजे नहीं होगी। जैसे हम कहेंगे कुर्सी पर, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ भाई कुर्सी पर कोई चीज है, यानी ऑन दी चेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने अल्फाज को जाहिर कर, अपने मीनिंग को, अपने माना को जाहिर करने के लिए दूसरे किसी इस्म पर या फिर किसी ना किसी फेल पर, यानी कोई नाउन हो या कोई वर्ब हो, उसके ऊपर डिपेंड होंगे और अपने मानी को क्या करेंगे, जाहिर करेंगे। इसे कहा जाता है हर्फ। ठीक है, फिर हरफे जर। अब देखें हरफे जर, उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये हर्फ है, पहले तो ये हर्फ है, और दूसरी चीज क्या है, जर है। तो कुछ ना कुछ समथिंग रिलेटेड टू जर, और जर कहते ही हमारे पास वो दोनों टेबल की जो लास्ट लाइन है वो हमारे जहन में आ जाना चाहिए, क्योंकि एक दौर ऐसा था कि जर कहते ही हम क्या समझते थे, सिर्फ जेर को समझते थे, कसरा को समझते थे। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि जर का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि हम जेर लगा दें, जर
का मतलब क्या है, द लास्ट रो ऑफ बोथ द टेबल्स। जो मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन टेबल हमने पढ़ा था, उन दोनों की जो लास्ट रो थी तो उसके अंदर तो काफी सारे वर्ड्स आ गए थे। जेर भी आ रहा था, कहीं आईनी आ रहा था, कहीं पर ईना आ रहा था, कहीं पर आतिन आ रहा था। और फिर जब हमने ब्रोकन प्लूरल्स पढ़े थे, यानी कि जमा मुकस्सर पढ़ी थी, तो उसमें भी जेर आ रहा था, कसरा आ रहा था, क्योंकि हम एंडिंग साउंड देखते हैं ना ब्रोकन प्लूरल में। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ रिलेटेड टू जर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हरफ जर की जमा हुरूफुल जारा है, यानी आप हरफ जर कहें तो एक एक वर्ड को हरफ जर कह देंगे, और सारों को कलेक्टिवली कहना है तो हम हुरूफुल जारा कहते हैं। हर्फ का प्लूरल है हुरूफ और जर का प्लूरल है जारा। ठीक है। अच्छा, इनकी कुल तादाद 17 है, यानी कि ऑल टुगेदर ये सारे के सारे 17 हैं। 17 से और ज्यादा हमने नहीं बढ़ाने, 17 ही है पूरी अरबी जबान में। यानी 17 हरफ जर हमने याद कर लेने हैं, तो हमें पता चल जाएगा। इंशाल्लाह हम लर्न भी करेंगे अभी के अभी, तो वो सारी चीजें याद कर लेंगे अभी। ये अपने आगे आने वाले लफ्ज को मजरूर कर देते हैं, यानी उन्हें हालत जर में ले आते हैं। अब इनको हरफ जर कहा क्यों जा रहा है? अब देखें, इससे माना जाहिर हो गया इसका, क्या हर्फ है ये? तो हर्फ है तो डेफिनेटली डिपेंड करेंगे इस्म या फेल पर। लेकिन जब भी ये अपने के आगे जो भी हर्फ आएगा, इनके आगे जो भी वर्ड आएगा, जो भी इस्म आएगा, उसको क्या कर देंगे? ये मजरूर कर देंगे। मतलब उसको जर स्टेटस में ले आएंगे, उसको जेनेटिव केस में लेकर आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, इसीलिए हुरूफ जर को जार कहा जाता है, और जिन अल्फाज पर असर करते हैं उन्हें मजरूर कहा जाता है। यानी कि जब भी ये हरफ जर होंगे और फिर ये किसी पर अफेक्ट करेंगे ना, जो विक्टिम होगा, अच्छा जिनके ऊपर ये असर अंदाज होंगे ना, तो हम उनको कहेंगे विक्टिम। विक्टिम यानी कि जिसके ऊपर इन्होंने असर किया। तो हरफ जर है, हरफ जर किसी ना किसी पर असर करेगा तो हम उसे विक्टिम कह रहे हैं। तो वो हरफ जर जो है उसे हरफ जर को जार कहेंगे, और जिस पर वो असर कर रहे हैं उस विक्टिम को हम मजरूर भी कह सकते हैं। उनका नाम जिस तरह अभी हमने देखा था, पहले हिस्से को हम मुदाफ कह रहे थे और दूसरे हिस्से को मुदाफ इलैह कह रहे थे, और दोनों मिलके क्या बन रहा था? इदाफा बन रहा था ना, मुरक्कबे इदाफी बन रहा था। यहाँ पर मुरक्कबे जारी बन जाएगा। मुरक्कब यानी कंपाउंड, और जेनेटिव कंपाउंड कह लें हम। जेनेटिव कंपाउंड, या उर्दू में हम कह सकते हैं, अरबी में हम कह सकते हैं मुरक्कबे जारी। जड़ से बना तो जारी, इदाफा से बना तो इदाफी। तो इस तरीके से हमने मुरक्कब के नाम भी रख दिए। ठीक है, तो ये नहीं भी याद रहता तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देखें कि जार पहले वर्ड को कहा जाएगा जार, और दूसरे को कहा जाएगा मजरूर। जैसे मुदाफ मुदाफ इलैह है, वैसे जार मजरूर है। हुरूफ चूंकि इस्म नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ये बात हमारे लिए एक सुकून का बायस है कि हुरूफ चूंकि इस्म नहीं है। और हम जब कहते थे कि इस्म आ गया, तो इस्म से सबसे पहले क्या चीज हमारे जहन में आती थी? चार चीजें। उसका स्टेटस, उसका नंबर, उसका जेंडर, उसका टाइप, यानी उसकी जो जिन्स है, उसका अदद है, उसकी वसअत है, और जो उसका मतलब जिन्स, अदद, वसअत, वो चारों जो चीजें हैं, तो वो क्या थी? वो लाजमी होना चाहिए थी इस्म के साथ। हर्फ इस्म नहीं है, तो इसीलिए इनका कोई एसएनजीटी नहीं होगा। ना इसकी इनकी जीन्स देखी जाएगी, ना इनका आदत देखा जाएगा, और ना ही इनकी वसअत देखी जाएगी। ठीक है, ना ही इनका अदद, ना जेंडर, यानी कि ये सारी चीजों से, और ना ही इनका जो रफा नसब और जर होना देखा जाएगा। ठीक है, इराब भी नहीं देखा जाएगा। तो हरफे हरफे जर का प्लूरल है हुरूफुल जारा। ये 17 है नंबर इनके। और फिर इनका फंक्शन क्या है कि ये फोर्स करते हैं अपने आगे आने वाले इस्म को कि वो जर जर स्टेटस में चला जाए। मतलब इन ये जबरन दूसरों को वो करवाते हैं, यानी कि इन्होंने कह दिया हम हरफे जर हैं तो तुमको लाजमी जर में होना पड़ेगा। हम कुछ नहीं जानते, चूंकि तुम हमारे बाजू आए हो, क्योंकि तुम हमारे नेबर हो, तो तुमको मजरूर होना पड़ेगा, तुमको झुककर रहना पड़ेगा। ओके, तो ये इनका फंक्शन है। फिर हरफे जर को हरफे जर को हम जार कहते हैं, और जिस पर ये असरअंदाज होता है, जिसको ये अफेक्ट करता है, जिस विक्टिम को ये अफेक्ट करता है, उसे मजरूर कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका कोई एसएनजीटी नहीं है, क्योंकि ये हर्फ है, ये इस्म नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सबसे अहम नुक्ता यानी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देर आर ओनली टू रीजन वाई एन इस्म कैन बी इन द स्टेट ऑफ जर।
الحمدللہ، یہ بڑا آسان کر دیا ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے، کہ انہوں نے بتا دیا کہ جر ہونے کی عربی زبان میں، پوری عربی زبان میں، قرآن میں آپ جہاں پر بھی جر دیکھیں گے وہ صرف اور صرف دو ریزن کی وجہ سے جر ہوگا، اس کے علاوہ تھرڈ کوئی ریزن نہیں ہوگا کہ وہ جر میں ہوگا۔ پہلی ریزن کیا ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا، تو وہ ریزن تھا فرسٹ کہ کوئی بھی اسم اگر جر میں آتا ہے تو وہ یا تو مضاف الیہ ہوگا۔ دوسرا جو ریزن ہے کہ کوئی بھی اسم اگر حرف جر کے بعد آتا ہے تو وہ جر میں ہوگا۔ الحمدللہ، تو یہی دو ہی ٹائپ ہیں جس میں کوئی بھی اسم جو ہے جر سٹیٹس میں آئے گا، یا تو وہ مضاف الیہ ہو جائے یا پھر وہ حرف جر کے بعد آ جائے تو وہ جری سٹیٹس میں، جینیٹو کیس میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے اہم بات ہے کہ جب بھی آپ کو پورے قرآن میں کوئی بھی لفظ ایسا دکھائی دے رہا ہے وہ جر سٹیٹس میں ہے، یعنی وہ جری حالت میں ہے، جینیٹو کیس میں ہے، تو آپ اس کو چیک کر لیں گے کہ کیا یہ مضاف الیہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ مضاف الیہ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر کیا ہوگا، حرف جر کے بعد آ رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہی دو ریزن ہوں گے، اس کے علاوہ تھرڈ کوئی ریزن نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہم نے انشاءاللہ، چلیں وہ تو جب آگے آئے گا تب ہم دیکھیں گے، ابھی جو ہے یہ دونوں چیزیں یاد رکھیں کہ یا تو وہ مضاف الیہ ہو یا پھر وہ حرف جر کے بعد آ جائے تو وہ جر سٹیٹس میں ہوگا، تیسرا اور کوئی ریزن نہیں ہے کوئی بھی ورڈ کے جر ہونے میں۔ چلے الحمدللہ، یہ ہمارا ٹیبل ہے، تو ہم پہلے اس ٹیبل کو یاد کرتے ہیں پھر ہم اس کا میننگ دیکھیں گے۔ اچھا، ابھی اس ٹیبل کو یاد کرنے کے لیے ایک ردم یاد رکھ لیں گے۔ دیکھیں ہم نے اس کو کلر وائز ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، تو جس طرح سے یہ کلر وائز ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اسی طرح سے ہم ٹکڑے کر کے یاد کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ان کو سیکشن بنا کر پہلے ہم 5 الفاظ یاد کریں گے، پھر 3، پھر 4، پھر 3، پھر 2۔ ٹھیک ہے، تو اب سب ہمارے ساتھ دوہرائیں پیچھے، تاکہ وہ کیا ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ زبان پر جاری ہو جائے گا تو پھر یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ب، ت، کاف، لام، واو، ب، ت، کاف، لام، واو۔ ٹھیک ہے، ب، ت، کاف، لام، واو، 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 ب، ت، کاف، لام، واو۔ ٹھیک ہے، ب، ت، کاف، لام، واو، یہ 5 ورڈ ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں منزو، مز، خلا، 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 ب، ت، کاف، لام، واو، 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 منزو، مز، خلا۔ ربا حاشا من عدا، 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 با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا حاشا من عدا، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا حاشا من عدا، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا حاشا من عدا، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا حاشا من عدا، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا حاشا من عدا، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا حاشا من عدا، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا حاشا من عدا۔ فی، عن، علا، حتی، الا، 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 با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا حاشا من عدا، فی، عن، علا، حتی، الا، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا حاشا من عدا، فی، عن، علا، حتی، الا، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا حاشا من عدا، فی، عن، علا، حتی، الا، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا حاشا من عدا، فی، عن، علا
حتى إلى با تا كاف لام واو منذ مسخلة ربا حاشا من عدا في عن على حتى إلى با تا كاف لام واو منذ مسخلة ربا حاشا من عدا في عن على حتى إلى. ٹھیک ہے. اب جن کو یاد آ گیا یاد ہو گیا لرن ہو گیا اٹس ویل اینڈ گڈ. اگر جن کو نہیں بھی یاد ہوا ہے تو کم از کم ایک مرتبہ یہ اتنی مرتبہ جب یہ کانوں پر آواز پڑتی ہے نا تو انشاءاللہ پھر یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو سب کا پیز ایکول نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی ایک ہی اس میں یاد کر لے. تو جن کو یاد ہو گیا تو وہ اس کو ریوائز کرے, نیکسٹ ویک تک روزانہ اس کو ریوائز کر لیں. انشاءاللہ پھر قرآن میں جہاں پر بھی یہ آئے گا تو آپ فوراً سے پہچان لیں گے کہ یہ حرف جر ہے اور آپ کو اس کا الحمدللہ میننگ بھی پتا ہوگا. تو بہت ہی آسانی سے پھر آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی انشاءاللہ کر پائیں گے. اب انشاءاللہ ہم اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں. اچھا با جو ہے بی کی صورت میں آتا ہے. ہم صرف لیٹرز پڑھ رہے تھے نا, با تا کاف لام واو, تو ان کی حرکات بھی دیکھ لیں. با کے نیچے ہمیشہ کسرہ ہوگا, زیر ہوگا. با کا ترجمہ بی کا ترجمہ ہوگا سے یا ساتھ. ٹھیک ہے, سے یا ساتھ. تا کا ترجمہ ہوگا تا. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ تا جو ہوتا ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے تا, اور یہاں پر ایک آ رہا ہے واو, واو کے اوپر فتحہ, یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن تا جب قسم کے لیے استعمال ہوگا تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوگا, جیسے تاللہ تاللہی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر واو جب استعمال ہوگا تو واو کسی بھی چیز کی قسم کھائی جا سکتی ہے واو کے ذریعے سے. اچھا وہ کسی چیز کی جو قسم ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں. بندے نے اگر کسی کی قسم کھانی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے اللہ جس کو اپنے شاہد اور گواہ بنانا چاہتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو تا صرف اللہ کی قسم کے لیے ہوگا, واو جو ہے وہ کسی بھی چیز کی قسم کے لیے ہو سکتا ہے. تو با کا ترجمہ ہوگا ساتھ یا سے. تا کا ترجمہ ہوگا قسم کا, بائے کا یا اوتھ کا ترجمہ ہوگا. کا ترجمہ ہوگا جیسے, ہم کسی چیز سے کمپیر کرتے نا جیسے کہ, تو یہ کا ترجمہ ہوگا. لا اور لی دونوں طریقے سے آ سکتا ہے, لا اور لی, تو اس کا ترجمہ ہوگا لیے, فور. ٹھیک ہے. واو کا ترجمہ ہے قسم, تو یہ یاد رکھے تا اور وا یہ دونوں کا ترجمہ قسم کے لیے ہوگا, لیکن تا کا ترجمہ صرف اللہ کی قسم کے لیے ہوگا. منزو اور مز جو ہے بالکل سیم ہے, دونوں کا سیم ترجمہ ہونا ہے. اس وقت یا تب سے, سنس کا ترجمہ ہوتا ہے, تب سے یا اس وقت سے اس کا ترجمہ ہوگا منزو اور مز کا. خلا, خلا کا مطلب ہوتا ہے اور حاشا کا اور عدا کا. خلا حاشا عدا تینوں کا ترجمہ ہے سوائے ایکسپٹ علاوہ, سوائے ایکسپٹ علاوہ, تینوں مطلب سیم ترجمہ رکھتے ہیں, خلا حاشا عدا. ربا, ربا اٹ از ناٹ ربا, یاد رکھیں یہ ربا نہیں ہے نہ ربن ہے, یہ ربا ہے. تو بالکل رب کر دیں گے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلا جائے گا. یہ ربا ہے, را کے اوپر پیش ہے, ضمہ ہے. تو ربا, ربا کا مطلب ہے بہت, مینی. پھر من, من کا ترجمہ ہوگا سے, فرام. فی کا ترجمہ ہوگا میں, ان, انسائڈ, یہ ترجمہ ہوگا فی کا. ان, ان کا ترجمہ ہوگا سے یا بارے میں, یعنی کسی چیز کے متعلق, اباؤٹ. ٹھیک ہے. اباؤٹ کا ترجمہ ان ہوگا. علا, علا کا ترجمہ ہوگا پر یا اوپر, آن یا اپون. حتی, حتی کا مطلب ہوگا یہاں تک کے, انٹل یا انلیس کا ترجمہ ہوگا حتی کا. الا, الا کا مطلب ہوگا طرف یا تک, تک یا طرف. الا کا ترجمہ ہوگا تک یا طرف. بی مطلب ساتھ یا سے, تا, تا اور واو کا ترجمہ ہے قسم, اوتھ, بائے. اور یہ جو ہے اللہ کی قسم کے لیے ہوگا, یہ کسی بھی چیز کے قسم کے لیے ہو سکتا ہے. کا ترجمہ ہوگا جیسے کہ لائک, اور لا اور لی کا ترجمہ ہے فور, لیے. منزو مز دونوں کا سیم ترجمہ ہے سنس, اس وقت سے یا تب سے. پھر خلا حاشا عدا تینوں کا ترجمہ ہوگا بہت, سوری, خلا حاشا اور ادا کا ترجمہ ہے سوائے, ایکسپٹ علاوہ. پھر ربا کا ترجمہ ہے بہت, اور من کا ترجمہ ہے سے. ان اور من کا ترجمہ سے ہی ہے, لیکن ان جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے, مطلب اردو میں جب ترجمہ کریں گے تو سے آئے گا, لیکن عربی میں جب انگلش میں ترجمہ ہوتا ہے تو ڈفرینٹ ہوتا ہے. من کا ترجمہ ہوتا ہے فرام, اور ان کا ترجمہ ہوتا ہے اباؤٹ. ٹھیک ہے. پھر فی کا ترجمہ ہوگا میں, ان, انسائڈ. علا یعنی اوپر, حتی یعنی یہاں تک کے, انٹل, انلیس. اور الا کا مطلب ہوگا طرف,
تک. چلے الحمدللہ یہاں پر انگلش میں بھی ہے. بی کا ترجمہ ہے ود یا بائے یا پھر ان. اچھا بی کا ترجمہ ہم ایک اور پوائنٹ اپنے پاس نوٹ کر لیں. بی کا ترجمہ جب ہم جنرلی اپنی لینگویجز میں کرتے ہیں نا جب بھی، تو وہ بی کا ترجمہ بہت سارے ترجمے آ جاتے ہیں، 7 سے بھی زیادہ ترجمے ہو جاتے ہیں بی کے. کیونکہ یہ بی ہے نا، یہ جیسی آیت ہوتی ہے نا اس کے کانٹیکس کے مطابق اپنا ترجمہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہیں پر ساتھ بھی آ جاتا ہے، کہیں پر سے آ جاتا ہے، کہیں پر بارے میں آ جاتا ہے، کہیں پر وجہ کے لیے آ جاتا ہے، کہیں پر مطلب متعلق، ایسے ترجمے آتے رہتے ہیں. وہ انشاءاللہ جب ہم قرآن کے انالیسس کریں گے تب انشاءاللہ دیکھیں گے. تو بی کا ترجمہ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے وہ مطلب سب سے اہم ترجمہ ہے جو یہ جنرلی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ترجمہ بی کا اور بھی الگ ہو جاتا ہے. تو ابھی ہم نے فی الحال یہی یاد رکھ لینا ہے، یہ سفیشینٹ ہے. ود، ان یا بائے. اور تا اور وا کا ترجمہ ہوگا بائی یا اوتھ. ٹھیک ہے، بائی اللہ، ہے نا، کہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں بائی اللہ. اور پھر کا ترجمہ ہے ایز اف، لائک. لا اور لی کا ترجمہ لا بھی آ سکتا ہے، لی بھی آ سکتا ہے، دونوں طریقے سے لکھا ہوا ہو سکتا ہے. اس کا ترجمہ ہوگا فور اور ہیو. منذ اور مز کا ترجمہ ہے سنس. خلا، حاشا، عدا تینوں کا ترجمہ ہے ایکسپٹ. ربا کا ترجمہ ہے مینی. من کا ترجمہ ہے فرام. فی یعنی ان یا انسائڈ. عین کا ترجمہ ہے اباؤٹ. علا یعنی آن، اپون، اوور. حتی انٹل. اور الا کا مطلب ہے ٹو یا ٹو ورڈز. ٹھیک ہے، چلیں. اللہ اکبر. اب یہاں پر دونوں ایک ساتھ لکھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ کو سلائیڈ ہم دے دیں گے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا سارے ترجمے. تو ترجمے آپ لوگوں نے وہ جب ہم قرآن پڑھتے جائیں گے، انالیسس کرتے جائیں گے، وہ تب انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. اور جو ورڈ ٹو ورڈ کلاس چل رہی ہے اس میں تو الحمدللہ آپ لوگوں کو یاد ہو ہی جاتے ہیں. تو ویسے سب سے جو کامن ہے وہ ہم آپ کو مارک کر دیتے ہیں، جن کو آپ نے ترجمہ اچھی طرح سے یاد رکھ لینا ہے. بی بہت کامن ہے، بہت فریکوینٹلی آتا ہے. ٹھیک ہے، بی آئے گا، لا اور لی آئے گا، پھر یہاں پر من آئے گا، پھر اس کے بعد آتا ہے فی، ان، علا، حتی، الا. یہ لاسٹ لائن، اور بچتا ہے من اور یہ بی، اور آ گیا بس یہ جو، اور لی. یہ جو ترجمہ ہے، یہ جو ورڈز ہیں یہ بہت فریکوینٹلی آتے ہیں. اور یہ منزو، مز، خلا، یہ بیچ والی لائن تو بہت ریئرلی آتی ہے من کو چھوڑ کر، باقی بہت ریئرلی ہوتا ہے. تو آپ نے کم از کم ان کے ترجمے تو پہلے ہی یاد کر لینے، لرن کر لینے انشاءاللہ. چلیں اب ہم اس کا فنکشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے. حرف آف جر یعنی prepositions. function of حرف آف جر forces the next available اسم into jar state. اچھا یہ حرف جر جو ہے نا، یہ اپنے آگے آنے والے اسم کو کیا کر دیتا ہے، جر سٹیٹس میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے، اگر سٹیٹس کی بات ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اسم ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کسی فیل پر یہ اٹیک نہیں کرتا، یہ فیل کو اپنا وکٹم نہیں بناتا، یہ اسم ہی کو اپنا وکٹم بناتا ہے حرف جر. اچھا جیسے فار ایگزامپل فی، فی ایک حرف جر ہے، یا بھی ہم نے ٹیبل میں دیکھا. فی کا ترجمہ ہے ان یا میں، انسائڈ. یہاں پر آ رہا ہے بیتن. بیتن، بیتن ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے. اس کا ترجمہ ہے گھر یا ہاؤس. اب جب یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں تو یہ اپنی اصل حالت میں لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بیتن جو ہے اس کی اوریجنیلٹی کیا ہے، دمہ کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے. تو وہ اپنے ڈیفالٹ سٹیٹس میں یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، اپنے اصل جیسے وہ بورن ہوا تھا ویسے دکھائی دے رہا ہے. جہاں پر یہ دونوں مل جاتے ہیں، ایکچولی میں یہاں پر یہ پلس ہونا چاہیے. اوکے، تو جب یہ فی اور بیتن مل جاتے ہیں تو فی بیتن ہو گیا. اب یہ کیا معاملہ ہوا، فی بیتن کیوں ہو گیا، کیونکہ فی جو ہے حرف جر ہے، تو اپنے آگے آنے والے اسم کو کیا کر دے گا، مجرور کر دے گا، جینیٹو کیس میں لے آئے گا، یعنی کہ جر سٹیٹس میں لے کر آ جائے گا. تو جر سٹیٹس بیتن کا کیا بنے گا، بیتن کا بیتن تو نہیں بنے گا، بیتن کیا ہے، نصب ہے. اب ہم نے جر کیا کرنا ہے، بیتن، 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 بیتن رفع، بیتن نصب، بیتن جر. تو ہمیں جر چاہیے تھا، تو حرف جر کے بعد آئے گا تو فی بیتن. اب انشاءاللہ آپ کو قرآن میں جب بھی اگر آپ کو کوئی بتائے بھی نہ کہ یہاں پر کیا نشانی ہونا چاہیے، کیا سائن ہونا چاہیے،
اب آپ کے خود سے زبان سے نکلے گا جب آپ حرف جر یاد کر لیں گے تو آگے آنے والے لیٹر کو ہمیشہ، آگے آنے والے اسم کو آپ ہمیشہ جر اسٹیٹس میں خود بخود لے آئیں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ اب جو ہے میں نے حرف جر یاد کر لیے سارے 17 کے 17، تو اس کے بعد آنے والا ہر اسم جر اسٹیٹس میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ فی بیتن ہو گیا. تو یہ فی یعنی ان سائڈ، بیتن یعنی گھر، ان دی ہاؤس، ان ہاؤس، ان ہاؤس. یہ کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ ان ہاؤس، کیونکہ یہاں پر ال نہیں لگا ہوا ہے. اگر ہم ال لگا دیتے، البیتو ہوتا، تو یہ کیا ہو جاتا؟ فل بیتی، فی البیتی. بیتی ہو جاتا، وہ سنگل کسرہ ہو جاتا ہے نا، وہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ال آ جاتا ہے تو وہ سنگل ہو جاتا ہے، ال نکال دیں تو وہ ڈبل زبر زیر پیش ہو جاتا ہے. تو وہ بیتن سے کیا ہو جاتا؟ البیتو، اور وہ بیتین سے کیا ہو جائے گا؟ البیتی، فل بیتی، گھر میں، ان دی ہاؤس. ٹھیک ہے، خاص کرنا ہے تو ال لگا دیں، خاص نہیں کرنا ہے تو ال ہٹا دیں. ٹھیک ہے، اب الحمدللہ یہاں پر کچھ ایگزامپلس ہیں، اور آپ لوگوں نے یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کہاں پر حرف جر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور کہاں پر اس کا وکٹم ہے، یعنی وہ اس نے کس چیز کو افیکٹ کیا ہے، کس کو اپنا وکٹم بنایا ہے، کس کو اس نے مجرور کیا ہے. ہم شروع کرتے ہیں. یہاں پر سورہ فلق ہے، سورۃ الفلق ہے. تو اب اس میں انشاءاللہ ہم سرچ کریں گے حرف جر کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیٹرز سے. بسم اللہ ہی کہیں ہے حرف جر؟ حرف جر بتا دیں انشاءاللہ، وہ پھر اس کے اس آگے آنے والا اسم تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ مجرور ہی ہوگا. اچھا، ایک اور بات جو ہم بتانے سے رہ گئی، یہاں پر چھوٹ گئی، کہ جس طرح سے مضاف الیہ کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، اسی طرح جار مجرور حرف جر اور اس کے وکٹم کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ نیکسٹ اویلیبل اسم ہی کو وہ کیا کریں گے؟ جر سٹیٹس میں لے کر آئیں گے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہاں پر ہے حرف جر اور وہ 4 5 10 12 الفاظ کے بعد وہ اپنا اثر دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو نیکسٹ اسم ہوگا اسی کو مجرور کرے گا، اس کے بعد وہ ایکسٹرا مجرور نہیں کرے گا. ہاں البتہ وہ ایک سے زیادہ کو جر میں لے کر آ سکتا ہے، لیکن دے شوڈ بی ویری نیکسٹ ٹو ایچ ادر، یعنی ایک دوسرے کے بالکل پاس ہونا چاہیے. تو اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے یہاں پر حرف جر. یہاں پر حرف جر ہے بی. بی کی وجہ سے جو اسم ورڈ ہے تو وہ اسمی ہو گیا. بی ہے حرف جر، تو اس نے اپنے آگے آنے والے اسم کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. اگر یہ بی نہیں ہوتا ہے تو یہ اسم کس سٹیٹس میں ہونا چاہیے تھا؟ اگر بی نہیں ہوتا، کیونکہ شروعات ہو رہی ہے، تو کون سے سٹیٹس میں ہونا چاہیے تھا؟ اس کا جنرل ڈیفالٹ کیا ہونا چاہیے؟ دمہ کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ اس کو آپ رفع میں رکھتے اگر یہ بی نہ ہوتا. تو بی حرف جر ہے تو اس کی وجہ سے اس میں جو ہے کیا ہو گیا؟ جر میں آ گیا. اب اللہ ہی، چونکہ اس میں کیونکہ ہم نے یہ حرف جر میں نہیں پڑھا، اللہ ہی الرحمن الرحیم، یہ سارے کیا ہیں؟ حرف جر نہیں، یہ تو اسم ہے. اب ہم آتے ہیں قل. قل یہ حرف جر میں نہیں تھا، اعوذ نہیں تھا، برب الناسی کوئی ہے یہاں پر؟ بربی، بی جو ہے حرف جر ہے اسی لیے ربی ہو گیا، ورنہ یہ ربن ہوتا یا ربن ہوتا، لیکن ربی نہیں ہوتا. ربی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ بی آ گیا، حرف جر ہے بی اور ربی، اسی وجہ سے ربی ہو گیا. اچھا، پھر ہم آتے ہیں آگے. الفلکی. الفلکی یہ کیا ہے؟ اسم ہے. آگے بڑھتے ہیں. من شر ما خلق، اس میں کون سا ہے؟ من. من جو ہے حرف جر ہے جس کی وجہ سے شر جو ہے شرری ہو گیا، شرو یا شرہ نہیں رہا. من شرری حرف جر. پھر آگے بڑھتے ہیں. ما. ما حرف جر نہیں ہے، خلق کا حرف جر نہیں ہے. اب من شرری یہاں پر دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے، تو من شرری یہاں پر دوبارہ سے وہی حرف جر ہے اور اس کا تو اچھا ان کو کہیں گے کیا؟ من کو کیا کہیں گے اور شر کو کیا کہیں گے؟ ان کا نام کیا ہے؟ جیسے مضاف مضاف الیہ ہے تو ان کا نام کیا رکھا ہم نے؟ ہاں، جار. من کا نام رکھ دیا ہم نے جار، اور دوسرے کا کیا نام رکھا؟ شرری کا مجرور. بارک اللہ فیکم، احسنتم. دیکھیں، من جار ہے اور شرری مجرور ہے. بی جار ہے، اسمی مجرور ہے. بی جار ہے، ربی مجرور ہے. تو جار مجرور یہ ان دونوں کے نام بھی ہم نے رکھ دیے. ٹھیک ہے. من شرری
یہ یہاں پر بھی حرف جر اور اس کا وکٹم ہو گیا. پھر یہاں پر بھی حرف جر من شرری آ گیا, دوبارہ سے حرف جر اور اس کا وکٹم آ گیا. نفساتی, یہ حرف جر میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا ٹیبل میں. اچھا, اور پھر یہاں پر فی پھر سے کیا آ گیا, فی کیا ہے, حرف جر ہے, تو اسی وجہ سے العقدی ہو گیا. اقدو, اقدا نہیں رہا, اقدی ہو گیا, حرف جر اور اس کا وکٹم یہ جار اور مجرور. ٹھیک ہے. ومن شرری, دوبارہ سے آ گیا من شرری, تو یہ من حرف جر ہے اور یہ اس کا وکٹم جار مجرور. حاسدن اذا حسد, یہ کیا ہے, یہ حرف جر نہیں ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. الحمدللہ, یہ دیکھیں یہاں پر بی من, یہاں پر اور فی, تین حرف جر آئے, بی آ گیا, من آ گیا اور فی آ گیا. بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ یا سے, بی کا یہاں پر بھی ساتھ یا سے ہوگا. من کا ترجمہ ہے سے, فرام, اور فی کا ترجمہ ہے ان, یعنی میں, اندر. چلے اب ہم اس میں ڈھونڈتے ہیں سورۃ الناس. سورۃ الناس میں حرف جر ڈھونڈتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, کہاں ہے یہاں پر حرف جر؟ اب آپ لوگ ڈائریکٹ بتائیں. بارک اللہ فیکم بی ربی, تو بی حرف جر ہے, ربی اس کا وکٹم ہے, تو جار مجرور ہو گئے. بی جار ہے, ربی مجرور ہے, بی حرف جر ہے, ربی اس کا وکٹم ہے. ملک الناس, الہ الناس, اس میں نہیں ہے. من شر الوسواس الخناس, تو یہاں پر دوبارہ سے آ رہا ہے من شرری. من حرف جر ہے, شرری اس کا وکٹم ہے, من جار ہے, شریف مجرور ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, اب یہاں پر کون سا آ رہا ہے, فی حرف جر ہے, اسی لیے صدوری ہو گیا, صدورا یا صدورو نہیں ہوا, تو فی حرف جر ہے اور جار ہو گیا. صدوری اس کا وکٹم ہے, مجرور ہو گیا, جار مجرور. من الجنۃ والناس, اب بتائیں یہاں پر حرف جر کون سا ہے اور اس کا وکٹم کون سا ہے؟ من حرف جر ہے اور وکٹم کون سا ہے, یعنی مجرور کون ہے؟ جنتی. فی حرف جر ہے اور من حرف جر ہے اور جنتی اس کا وکٹم ہے. اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں, من الجنتی والناس, یہاں پر حرف جر کے دو وکٹم ہے, ایک نہیں ہے. اب اس کا کیا رول ہوتا ہے کہ جو بھی حرف جر ہے وہ اپنے آگے آنے والے اسم کو تو کیا کر رہا ہے, مجرور کر رہا ہے, وہ تو بالکل ڈائریکٹ اٹیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے آگے کا کیا رول ہے کہ وہ ایک سے زیادہ کب ہوں گے, جب بھی حرف جر کے بعد کوئی وکٹم آئے گا, کوئی بھی جار سے مجرور بنے گا, وہ مجرور بن گیا, پھر اس کے بعد واو آ جائے, وا آ جائے, وا آنے کے بعد مطلب دوسرا ورڈ آ جائے جو جر سٹیٹس میں ہے, یعنی یہ بھی جر میں ہے, واو بیچ میں آ گیا, پھر دوسرا جر میں ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اس کا وکٹم ہے, یہ بھی اس کا وکٹم ہے. یعنی اب جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو من کو کامن رکھیں گے ان دونوں کے ساتھ, تو کیا لازمی شرط ہے کہ ان کے درمیان واو آ جائے. واو آنے کے بعد آگے جو الفاظ آ رہے, اب چاہے تم یہاں پر دو ہی لفظ لکھے ہوئے نا, ہم 10 جوڑ دیں, یعنی یہاں پر جنتی ہے, ناسی ہے, جنی کر دیں, آگے مطلب جتنا آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں واو ڈال کے جر سٹیٹس میں آپ جتنا بھی جوڑ سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شرط کیا ہے کہ حرف جر ہو, اس کا وکٹم ہو, وکٹم کے بعد واو آ جائے, پھر دوسرا وکٹم بننے کے لیے وہ بھی جر میں ہونا چاہیے, پھر تیسرا وکٹم اگر لگانا ہے تو واو لگا دیں, پھر اس کے بعد ایک مطلب اسم آئے, وہ جر میں ہونا چاہیے, پھر واو لگا دیں, پھر جر میں مطلب اسم آ جائے, واو لگا دیں, جر میں اسم آ جائے. اس طرح سے آپ چاہیں تو بہت سارے آپ کیا بنا سکتے ہیں, اس کے ایک ساتھ وکٹم بنا سکتے ہیں. تو من کا ترجمہ کیا دیکھا ہم نے, سے, اور الجنتی جنات کو کہا جاتا ہے, الناسی لوگوں کو, انسانوں کو کہا جاتا ہے, جن اور انسان سے. تو ہم اچھا, اور ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں کہ جب بھی ہم حرف جر کو پڑھتے ہیں نا اردو زبان میں, انگلش میں پڑھتے ہیں تو وہ سیدھا ہی ہوتا ہے, لیکن اردو میں جب بھی ہم پڑھیں گے تو ہمیشہ حرف جر بعد میں پڑھا جاتا ہے اور آگے آنے والے اسم پہلے پڑھ لیے جاتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے پڑھا جنات اور انسان سے, لیکن ہم انگلش میں پڑھیں گے فرام کیا, جن کائنڈ اینڈ مین کائنڈ, تو جن کائنڈ اور مین کائنڈ اینڈ مین کائنڈ وہ ہم نے بعد میں ہی پڑھا,
फ्रॉम, पहले पढ़ लिया, फ्रॉम, जिन काइंड एंड मैन काइंड। तो जिस तरीके से तरतीब में लिखा हुआ है तो उसी तरतीब में क्या है वो इंग्लिश में आ जाएगा। तो इंग्लिश से बहुत ज्यादा मुमासलत रखती है ये अरबी जबान, यानी जिन पढ़ने का तरतीब और वो जो है सारा कुछ बहुत आसान हो जाता है इसमें। लेकिन ये नहीं है कि उर्दू में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उर्दू के जो बहुत सारे अल्फाज हैं तर्जुमे में हमारे लिए यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जिन्नात और इंसान से, तो ये पॉइंट नोट कर लें, उर्दू में तर्जुमा करते वक्त आप पहले इन दोनों का तर्जुमा करेंगे, यानी इस्म का यानी मजरूर का तर्जुमा करेंगे, विक्टिम का तर्जुमा करेंगे, फिर उसके बाद आप जार का यानी कि हरफ जर का प्रपोजिशन का तर्जुमा करेंगे। ठीक है, तो क्या रूल हमने बताए, दो बातें हमने बताई हैं कि सबसे पहले एक से भी ज्यादा, एक ही हर्फ जर के एक से ज्यादा विक्टिम हो सकते हैं, लेकिन जरूरत किस चीज की पड़ेगी उनके बीच में, वाव की। वाव का देखिए यहाँ पर तर्जुमा है एंड, एंड का मतलब होता है और। ठीक है, अभी हमने जस्ट टेबल में देखा था वाव का एक तर्जुमा देखा था, और का तर्जुमे की बजाय हमने देखा कसम का तर्जुमा देखा। तो कसम का तर्जुमा कब होगा और का तर्जुमा कब होगा? और का तर्जुमा जब होगा जब आगे आने वाला जो लफ्ज है क्या है, या तो जबर के साथ है या पेश के साथ है, यानी कि जर स्टेटस में नहीं है, वो रफा में है या नज्म में है तो वाव का तर्जुमा और कर देंगे, और जब वो जर स्टेटस में है तो वाव का तर्जुमा क्या हो जाएगा, कसम में हो जाएगा। इंशाल्लाह अभी हम लिख कर देखते हैं तो बात समझ आ जाएगी। पहले हम इस एक्सरसाइज को मुकम्मल कर लें। तो देखिए बी हरफे जर है, जार मजरूर, हरफे जर और उसका विक्टिम। मिन हरफे जर, जार और शर्री उस मजरूर, यानी हरफे जर और उसका विक्टिम। फी हरफे जर है और सुदूरी इसका विक्टिम है, यानी जार मजरूर। यहाँ पर मिन हरफे जर है और इसके दो दो विक्टिम है, क्योंकि इसके बीच में वाव आ रहा है और दोनों जर स्टेटस में है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, चलें जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करें कहाँ कहाँ हरफे जर है और कहाँ कहाँ उसका विक्टिम है। तो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु कहाँ आ रहा है? तो तबारका में नहीं है, अल्लज़ी भी नहीं है, बियदिही। तो बी का विक्टिम कौन है यहाँ पर? बी का विक्टिम कौन है? जल्दी बताएं। हम्म, यदि ही नहीं है। देखिए हमने याद रखना है यदि ही नहीं है, यदि है सिर्फ, क्योंकि हम ग्रामर के स्टूडेंट है, हम जनरल तर्जुमे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वर्ड टू वर्ड नहीं चल रहा है। देखिए हम जब ग्रामर के रूह से देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर वर्ड कितने हैं। पहले आप बताएं बियदीही में कितने वर्ड्स हैं? दो हैं, एक ही है ना? कितने हैं यहाँ पर? आपको क्या लगता है यहाँ पर बियदीही में कितने वर्ड होंगे? एक है, दो हैं? तीन है, तीन अल्फाज हैं यहाँ पर, एक नहीं है, दो भी नहीं है, तीन है। बी एक एक लफ्ज है, यद एक लफ्ज है और ही एक लफ्ज है। और हरफे जर क्या करता है, अपने सिर्फ नेक्स्ट इसम को क्या करता है, मजरूर करता है। तो ही इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ही एक अलग ही वर्ड है, एक अलग ही वहां पर तीसरी चीज आ गई। तो हरफे जर अपने नेक्स्ट इसम को करता है, उसके आगे वाले को नहीं करता। हाँ, उसके आगे वाले का भी हमने रीजन देखा कि उसके आगे भी अगर करना है तो हमने वाव लाना पड़ता है, और फिर उसके बाद सेम जर में आना पड़ेगा, ले आना पड़ेगा इसम को। तो यहाँ पर बी का जो हरफे जर है उसका विक्टिम सिर्फ यद है, ही नहीं है, क्योंकि ही हमने क्या पढ़ा था, ये जमीर मुत्तसिल है ना, अटैच प्रोनाउन है, तो वो एक अलग चीज है। तो बी हरफे जर है, यदि जो है उसका विक्टिम है, यानी ये जार मजरूर हो गए। आगे बढ़ते हैं हम। वाह, अब यहाँ पर बताएं वाव जो है यहाँ पर हरफे जर है, वाव हरफे जर है। तो वाव हरफे जर नहीं है तो तर्जुमा क्या करेंगे हम इसका? हरफ जर नहीं है तो वाव का तर्जुमा क्या होना है? हरफ जर नहीं है तो इसका तर्जुमा होगा और यानी एंड। यानी यहाँ पर हम कसम नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वाव के बाद जो इस्म आ रहा है वो किस में नहीं है,
جر میں نہیں ہے، وہ تو رفع میں ہے کیونکہ وہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، وہ رفع میں ہے، تو ہمیں یہاں پر حرف جر نہیں کہیں گے، ہم اس کو اور کا اور کا ترجمہ لے کر جائیں گے، قسم کا ترجمہ نہیں لے کر جائیں گے. علی کلی شیء قدیر. علی کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو اس نے کس کو افیکٹ کیا؟ اس کا وکٹم کون ہے؟ کلی. کلی اس کا وکٹم ہے. اچھا کلی کیا چیز ہے؟ کہاں پڑھا تھا؟ کہیں پڑھا تھا ہم نے یہ؟ کوئی بتائے گا کلی کہاں پڑھا تھا؟ پڑھا تھا ہم نے یا نہیں؟ مضاف میں پڑھا تھا کیا اسپیشل مضاف میں پڑھا تھا؟ اسپیشل مضاف. اسپیشل مضاف ہے تو اسی وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے؟ آگے آنے والے شیء کو شیئن کر رہا ہے. تو دیکھیں یہاں پر تین ریزن مل گئے. ایک تو ہے اعلی، اعلی حرف جر ہے، اس کی وجہ سے کلی جر میں چلا گیا، کلی یہاں پر مضاف بن گیا، اسپیشل مضاف بن گیا. تو اب یہ شیئن کیا ہے؟ شیئن مجرور ہے. مجرور کس وجہ سے ہے؟ حرف جر کی وجہ سے ہے یا کلی کی وجہ سے ہے؟ اگر کلی مضاف ہے تو یہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بی یدیہی، بی حرف جر ہے، ید کیا ہے؟ اسم ہے. اس نے بی نے اپنے آگے آنے والے اسم کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. چلے مجرور تو ہو گیا، لیکن اس کے آگے کیا آ رہا ہے؟ اٹیچ پروناؤن آ رہا ہے. تو اسم جب بھی اٹیچ پروناؤن سے اٹیچ ہوتا ہے تو کیا بناتا ہے؟ ابھی ہم نے ریویژن میں دیکھا تھا، اسم اور اٹیچ پروناؤن، اسم اور ضمیر متصل مل کر کیا بناتے ہیں؟ کیا بناتے ہیں؟ ہاں جی، اضافہ. اضافہ بناتے ہیں نا. اسم اور اٹیچ پہ ابھی دیکھا کتاب ہو، اس کی کتاب، یدی ہی اس کا ہاتھ، ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، ہینڈ، اور ہی کا مطلب ہز ہینڈ، اس کا ہاتھ. تو یہ کیا ہو گیا؟ اچھا جنرلی نہیں، قرآن میں بہت فریکوینٹلی آپ کو یہی ترتیب ملے گی کہ ایک حرف جر ہے، فوراً اس کے بعد اس کا وکٹم ہے، حرف جر جار مجرور ہو گیا، پھر وہ جو مجرور بنا ہے وہ مضاف ہوتا ہے اور آگے اس کا کوئی نہ کوئی مضاف الیہ ہو جاتا ہے. ایسی بہت ساری قرآن میں آپ کو مثالیں ملیں گی، حرف جر اور اس کا وکٹم. اب وہ جو وکٹم ہے وہ مضاف بن جاتا ہے اور آگے آنے والے اسم جو ہوتا ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے. جیسے ہم نے ابھی دو ایگزامپل ایسی دیکھ لی. حرف جر اس کا وکٹم یدی ہو گیا، یدی مضاف ہے کیونکہ ہی جو ہے وہ اسم سے اٹیچ ہو رہا ہے، تو اسم سے اٹیچ ہوتے ہی وہ کیا بن جائے گا؟ اضافہ. اضافہ بن گیا تو یہ مضاف بن گیا اور یہ مضاف الیہ. اسی طرح یہاں حرف جر ہے تو یہ اس کا وکٹم بن گیا، یہ جار مجرور ہو گئے. لیکن کلی ہم نے پڑھا تھا اسپیشل مضاف ہے، تو یہ اسپیشل مضاف ہے تو یہ اس کو ڈیفینیٹلی کیا ہونا چاہیے؟ مضاف الیہ ہونا چاہیے، تو یہ اضافہ بن گئے. اچھا شیء قدیر، اب یہ جو چیز ہے وہ انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. الذی خلق الموت والحیات. اب یہاں پر بتائیں واو جو ہے قسم ہے، واو یہاں پر قسم ہے؟ جلدی جلدی بتائیں. واو یہاں پر قسم نہیں ہے بیکاز حیاتا آ رہا ہے. اچھا اگر یہ واو قسم ہوتا تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آگے کا ورڈ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر یہ قسم ہوتا تو یہ حیاتی ہو جاتا، وہ والحیاتی، تو ہم ترجمہ کرتے زندگی کی قسم. لیکن اب یہاں پر ہم ترجمہ کر رہے ہیں اور زندگی، اینڈ لائف. یہاں پر وی آر ناٹ سیئنگ بائی لائف، ٹھیک ہے، بائی لائف نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اینڈ لائف اور حیات اور زندگی. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. لیبلوکم، لی، اب یہاں پر اس چیز کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ جو ہے یہ کوئی اور چیز ہے. ہاں لی حرف جر ہے، اب تک ابھی جو آپ لوگوں نے پڑھا اس کے حساب سے حرف جر ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بات بتا دیتے ہیں یبلو جو ہے یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے. تو اگر یہ فعل ہے، اسم نہیں ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ حرف جر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ حرف جر ہمیشہ اسم کو اٹیک کرتا ہے. اچھا اب یہاں پر انشاءاللہ یہ بھی چیز ہم پڑھیں گے تو فکر نہ کریں انشاءاللہ. احسن عملا وهو العزیز الغفور، یہاں پر کوئی حرف جر نہیں آ رہا. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. تو یہاں پر کہاں ہے حرف جر؟ ہاں من جو ہے حرف جر ہے،
بارک اللہ فیکم، من حرف جر ہے اور خلق کی کیا ہے اس کا وکٹم، تو یہ جار مجرور ہے. اچھا ناؤ ٹیل می واٹ اباؤٹ الرحمانی، یہ کیوں مجرور بن گیا بھائی، یہ کیوں جر اسٹیٹس میں آ گیا، کس وجہ سے آیا یہ جر اسٹیٹس میں؟ اضافہ بنا سکتے ہیں ہم، اگر ہم خلق کو مضاف بنائیں اور الرحمن کو مضاف الیہ بنائیں تو ایسا ممکن ہے؟ خلق کیا ہے، لائٹ ہے وداؤٹ اللہ، الحمدللہ مضاف کی تو شرطیں پوری کر رہا ہے. رحمان جو ہے نون کے نیچے کسرہ آ رہا ہے، یہ مضاف الیہ بھی بن گیا، دونوں ایک دوسرے کے پاس بھی ہیں، تو یہ اضافہ ہے. یعنی ہمارے پاس کسی بھی اسم کے جر میں ہونے کے دو ہی ریزن ہیں، یا تو وہ حرف جر کے بعد آ جائے تو جر میں آ جائے گا، یا وہ مضاف کے بعد آ جائے تو مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے تو وہ جر میں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب بھی الحمدللہ اب آپ لوگوں کے پاس دونوں ریزن ہے تو اب آپ نے چیک کرتے رہنا ہے کہ یہ اضافہ کی وجہ سے جر میں ہو رہا ہے یا حرف جر کی وجہ سے جر میں ہو رہا ہے، یہی دو ریزن آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ. من حرف جر ہے تفاوتن، دیکھیں یہ پلورل آ گیا نا، تفاوتن. آتن اور آتن کہاں پر آتا ہے پلورل، میل میں، جمع مذکر، رائٹ. من کی وجہ سے تفاوتن ہو گیا، ویری گڈ. تو من حرف جر ہے تفاوتن، ہاں اٹ از مؤنث، اور کون سا، پلورل، پلورل فیمیل ہے، یہ جمع مذکر نہیں ہے، جمع مؤنث ہے، پلورل فیمیل ہے. ٹھیک ہے، آتن اور آتن جو ہوتا ہے مؤنث کی پہچان ہے. فرجع البصر هل ترى من فطور، تو من جو ہے حرف جر ہے، فطور جو ہے فطورن ہو گیا، بیکاز یہاں من جو ہے حرف جر ہے، جار اور مجرور. تو دیکھ لیں یہاں پر بی یدی ہی، بی حرف جر جار مجرور، علی حرف جر تو کلی جر میں آ گیا، اور فی حرف جر ہے تو خلقی ہو گیا، سوری خلقی ہو گیا، من حرف جر جار ہو گیا، تفاوتن مجرور ہو گیا، من حرف جر ہے اور یہ اس کا وکٹم ہے مجرور. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے قرآن کی جو رینڈملی آپ کہیں سے بھی قرآن کو اوپن کریں، آپ کو بہت سارے حرف جر ملیں گے. حرف جر کو آپ نے وہاں پر وہ کرنا ہے، سرچ کرنا ہے، اور پھر حرف جر کے بعد آنے والا جو وکٹم ہے جار مجرور کے 5 ایگزامپلز لکھ کر لانا ہے. 5 ایگزامپلز یہ والے ہوں جار مجرور کے، اور 5 ایگزامپل وہ ہونے چاہیے کہ جر ہے، جار ہے، مجرور ہے، اور فوراً اسی کے بعد کیا ہے ایک اور جر سٹیٹس میں اضافہ کی وجہ سے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا بیدہی علی کل شیء، تو یہ کیسا ہے، جر ہے، جار ہے، مجرور ہے، یعنی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اس کے بعد اس کا وکٹم ہے، اور وہ جو وکٹم ہے وہ مضاف بن گیا، اور آگے آنے والے کو اس نے مضاف الیہ بنا دیا. وہ کسی بھی ریزن سے مضاف ہو سکتا ہے، وہ لائٹ وداؤٹ ال ہے تو وہ مضاف ہوتا ہے، اور آگے آنے والے کو اس نے مجرور کر دیا. تو وہ 5 ایگزامپل آپ کی ہونی چاہیے، اور حرف جر کی 5 ایگزامپل ہونی چاہیے. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اور سب نے لازمی یہ ہوم ورک کرنا ہے، جبھی آپ پہچان پائیں گے، ادروائز یہ پہچانے میں تھوڑا آپ کو دقت ہو جائے گی اگر آپ نے ابھی ہوم ورک نہیں کیا انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج کے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا کہ حرف جر جو ہوتا ہے، پہلے تو وہ حرف ہے، حرف کا مطلب ہوتا ہے ایسا ورڈ، ایسے مطلب الفاظ جو کہ اپنے معنی کو ایکسپریس کرنے کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، یعنی یا تو فعل پر ڈیپینڈ کرتے ہیں یا حرف اسم پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہ ایک مثال اس کی دیکھی، کرسی پر ہم کہیں گے تو نہیں سمجھ آتا، کرسی پر کہہ دے تو سمجھ آ جاتا ہے. تو حرف جر ہمیشہ اپنے آگے آنے والے یا کسی نہ کسی فعل یا کسی نہ کسی اسم پر ڈیپینڈ ہو کر اپنے معنی کو ایکسپریس کرتا ہے. اب حرف جر کو حرف جر کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ حرف جر جو ہم نے ٹیبل پڑھا، باتا کاف لام واو منذ مسخلا ربا حاشا من ادا فی ان علی حتی الی، یہ 17 کے 17 کا کام یہ ہے کہ آگے آنے والے اسم کو، آگے آنے والے وکٹم کو مجرور کر دیتے ہیں، جینیٹو کیس میں لے آتے ہیں، جر سٹیٹس میں لے آتے ہیں. تو یہ فورسفلی آگے آنے والے کو جر میں لے کر جاتے ہیں،
تو اسی لیے اور ان کو نام اگر پکارا جائے تو حرف جر کو یعنی پریپوزیشن کو ہم جار کہہ لیتے ہیں، اور دوسرے کا نام ہم نے رکھ دیا مجرور، جیسے ہم نے مضاف مضاف الیہ دو نام دیے تھے، اسی طرح سے جار مجرور نام دیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حرف جر جو ہے ہمیشہ اپنے آگے آنے والے اسم کو ڈائریکٹ اٹیک کرے گا، وہ دور والے اسموں کو اٹیک نہیں کرتا، وہ جو نیکسٹ بالکل نیکسٹ اسم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیا کرتا ہے، وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ حرف جر کی پہچان ہے۔ اسی طرح مضاف مضاف الیہ، تو دونوں جر کے اسٹیٹس میں لے آنے والی جو دونوں چیزیں ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ دونوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہ آئے۔ البتہ حرف جر کے ایک سے زیادہ وکٹم ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مجرور بن سکتے ہیں۔ تو مجرور جیسے ابھی ہم نے ایک ایگزامپل دیکھا من الجنتی والناس، تو اس کے لیے کیا چیز شرط ہے کہ ایک حرف جر ہو، پھر اس کا وکٹم آ جائے، اس کا جو مجرور بن جائے، اور پھر اس کے بعد واو آ جائے، اور پھر اس کے بعد جتنے ہم نے لگانے ہیں وہ لگاتے چلے جائیں آگے، جتنے بھی اسم لگانے ہیں، لیکن سب کے درمیان میں واو 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 ڈالتے چلے جائیں، اور جنات اور انسان سے، فرام جن کائنڈ اینڈ مین کائنڈ، وہ والا ہم نے ایگزامپل دیکھا۔ تو ایسے بھی آپ کو بہت سارے ایگزامپل ملیں گے، تو یہ جب آپ سرچ کر رہے ہوں گے تو یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ کہیں اس کے ایک سے زیادہ وکٹم تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جیسے فی السماواتی والارضی، فی حرف جر ہے، السماواتی وہ اس کا وکٹم ہو گیا، وہ لگ گیا، تو ہم اب آگے کا چیک کر لیں کہ کیا وہ جر میں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں الارضی بھی جر میں ہے، تو فی السماواتی والارضی فی حرف جر ہے، السماواتی وکٹم ہے، فرسٹ وکٹم پہلا مجرور، پھر واو لگ گیا، دوسرا مجرور اردی ہو گیا، تو آسمان اور زمین میں، فی کا مطلب ہے میں، آسمان اور زمین میں، آسمان اور زمین میں، ان دی ہیونس اینڈ دی ارتھ۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے اس کے ترجمہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے، ابھی ہم نے صرف گرامر پہ فوکس کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ 5 ایگزامپلس حرف جر اس کے نکال کے لائیں گے، اور 5 ایگزامپلس جو حرف جر ہے، پھر وہ جو اس کا وکٹم ہے وہ مضاف بن جائے، اور اس کے آگے آنے والے کو مضاف الیہ بنائے۔ تو سب سے اہم جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا تھا پوری کلاس میں، وہ یہ تھا کہ جر ہونے کے صرف 2 ریزن ہیں، یا تو وہ مضاف الیہ بن کر آ جائے، یا وہ مجرور حرف جر کا وکٹم بن کر آ جائے، تو وہ جر سٹیٹس میں ہوگا، اس کے علاوہ تھرڈ کوئی اور ریزن نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہاں پر ہمارا لیسن نمبر 11 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم۔ جزاکم اللہ شکرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔